جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت پوری دنیا کے اندر عجیب و غریب واقعات پیش آنا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی وفات کے تقریباً 2 مہینے کے بعد اور اصحاب الفیل کے واقعے کے تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد، یعنی کہ تقریباً 8 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول 570 کے اندر بروز پیر کے دن صبح صادق کے وقت ابو طالب کے گھر کے اندر حضرت آمنہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ اور پھر پوری دنیا کے اندر عجیب و غریب واقعات پیش آئے، جیسے کہ کسریٰ کے محل کے اندر زلزلہ آ گیا، دیواروں کے اندر دراریں پڑنا شروع ہو گئیں اور جو 14 کنگرے تھے وہ گر گئے۔ گویا کہ یہ اس بات کی علامت تھی جو کیسر و کسریٰ کی بادشاہت چل رہی ہے، اس بادشاہت کا تخت جو ہے وہ پلٹنے والا اب پیدا ہو چکا ہے۔ اسی طرح فارس کے اندر ہزاروں سالوں سے ایک بہت بڑی آگ آتش کدہ کے اندر جل رہی تھی، جس کی فارس کے جو لوگ تھے، جو آگ پرست تھے، وہ اس آگ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اچانک سے وہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجھ گئی۔ گویا کہ یہ اس بات کی علامت تھی اب جو باطل مذہب کی حکمرانی چل رہی ہے وہ حکمرانی ختم کرنے والا ایک شخص پیدا ہو گیا ہے، یعنی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ ولادت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں تھے تو اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نور دیکھا جس نور سے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے۔ گویا کہ وہ شخص پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہدایت کا نور مشرق و مغرب تک انشاءاللہ پھیلے گا۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت جو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف ان کو نہیں ہوئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو احکامات دیتے تھے۔ اب فرشتے آسمانوں پر آ کر ان احکامات کے بارے میں مشورہ کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی فلاں وقت کے اندر بارش برسانی ہے۔ اب فرشتے آپس کے اندر اس حکم کے بارے میں باتیں کرتے تھے، تو جنات جو تھے یہ قطار بنا بنا کر آسمانوں پر چڑھ جایا کرتے تھے اور فرشتے آپس میں جو باتیں کر رہے ہوتے تھے ان باتوں کو وہ سنتے تھے۔ مثال کے طور پہ فلاں وقت بارش ہوگی، اور وہ باتیں پھر نیچے آ کے جادوگروں کو بتاتے تھے۔ پھر جادوگر لوگوں کو وہ غیب کی باتیں، وہ چھپی ہوئی باتیں بتاتے اور آپس میں اس کے اندر 10 جھوٹی باتیں ملاتے۔ لوگ سمجھتے کہ جب یہ ایک بات سچی ہے تو آگے آنے والی جتنی بھی باتیں وہ بھی سچی ہوں گی۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ کہ جنات کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ بھئی فلاں وقت کے اندر بارش ہوگی، تو اب جادوگر آگے کس طرح بتاتے کہ بھئی فلاں وقت کے اندر بارش ہوگی، اگر بارش ہو گئی تو فلاں شخص سے شادی نہ کرے، یا میاں بیوی آپس میں الگ ہو جائیں ورنہ ان میں سے کوئی نہ کوئی مر جائے گا۔ اس طرح کی باتیں جادوگر جو ہے وہ لوگوں کے اندر پھیلاتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ آسمانوں کی جو خبریں ہیں وہ آسمانوں تک ہی محدود رہیں، وہ زمین پر وہ خبریں نہ آئیں، کیونکہ وہی بھی آسمان سے آتی ہے۔ وہی کے معاملے میں لوگ مشکوک ہو جائیں گے کہ شاید یہ خبر جھوٹی ہو، جس طرح کاہن بھی جھوٹی خبر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر بہت ہی کڑا پہرا لگا دیا کہ اب کوئی جن قطار بنا کے آسمانوں پر چڑھے اور فرشتے اس کو دیکھ لیں تو فرشتے ایک آگ کا گولا اس کے اوپر کھینچ کے مارتے، جس کی وجہ سے وہ مر جاتا۔ یعنی کہ وہ جنات جو پہلے آسمانی خبریں زمین پر لے کر آ رہے تھے، اب اگر وہ آسمان کے اوپر چڑھتے تو وہ آگ کے شعلوں کی وجہ سے مارے جاتے۔ تو آسمان کی خبریں اس طرح اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ جنات کہتے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ ہم آسمانوں پر خبریں سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب اگر کوئی خبریں سننے کی کوشش کرتا ہے يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو اس کے پیچھے ایک آگ کا شعلہ لگ جاتا ہے اور پھر وہ مارا جاتا ہے۔ تو یہ جو آسمانوں کے اوپر پہرا لگا اور آسمانی خبروں کے محفوظ ہونے کا معاملہ ہوا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے معاملہ شروع ہوا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک بالکل مکمل پہرا ہو گیا، یعنی کہ نبوت ملنے سے پہلے جنات کا آسمان پر جانے کے مکمل راستے بند ہو گئے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب تھے ان کی زندگی کیسی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیا کیا عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ ابھی تک ہم نے سیرت کے اندر یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں۔